السلام علیکم دوستو، ایک ایسی سرزمین میں جہاں پہاڑ آسمان کو چھوتے ہیں اور صحرا قدیم قصے سناتے ہیں، ایک ایسی قوم بستی ہے جسے تاریخ عربیہ فلیکس یعنی خوشحال عرب کے نام سے جانتی ہے۔ ایک ایسا علاقہ جو حیرت انگیز خوبصورتی اور بے پناہ قدیم دولت کا مالک ہے، لیکن ایک نسل سے اس نام کو بھلا دیا گیا ہے۔ اس کی جگہ جنگ، قحط اور انسانی بحران کی سرخیوں نے لے لی ہے۔ یہ یمن کی کہانی ہے۔ یہ صرف اس کی دکھ کی نہیں بلکہ اس کی روح کی کہانی ہے۔ ہمارا سفر کسی جنگ سے نہیں بلکہ ایک لفظ سے شروع ہوتا ہے، ایک ایسا نام جو تاریخ، جغرافیہ اور خود عقیدے کا وزن رکھتا ہے۔ عربی میں یمن کا نام الیمن ہے۔ اس کے نام کی جڑیں عربی دنیا کے تانے بانے میں پوست ہے۔ یہ عربی لفظ یہ میم نون سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے دایاں ہاتھ یا جنوب۔ مکہ میں مشرق کی طرف رخ کرنے والے کسی بھی شخص کے نقطۂ نظر سے یمن دائیں طرف جنوب میں واقع ہے، لیکن اس لفظ کا ایک دوسرا زیادہ گہرا مطلب بھی ہے۔ یہ خوشحالی اور برکت کے تصور سے بھی جڑا ہوا ہے۔ یہ دوہرا مفہوم جغرافیائی اور روحانی اس سرزمین کے جوہر کو بیان کرتا ہے۔ جزیرہ نما عرب کا ایک زرخیز خوش قسمت گوشہ جو کبھی ایسی خوشحالی سے مالا مال تھا جو قدیم دنیا میں حسد کا باعث تھی۔ ہزاروں سال تک یمن تہذیب کا ایک گڑھ تھا۔ قدیم یونانی اور رومی اسے لبان اور مرہ کی سرزمین کہتے تھے۔ یہ خوشبودار رالے جو مذہبی رسومات اور عطروں کے لیے بہت اہم تھیں، قدیم دنیا میں سونے سے زیادہ قیمتی تھی۔ یمن اس منافع بخش تجارت کو کنٹرول کرتا تھا جس نے عرب صحرا کے پار ایک کارواں کا راستہ قائم کیا اور اس سرزمین کو بے پناہ دولت اور اثر و رسوخ کا مرکز بنا دیا۔ 10ویں صدی قبل مسیح سے طاقتور بادشاہوں کا ایک سلسلہ ابھرا اور ڈوبا۔ سب سے مشہور سبائی سلطنت تھی جو بائبل کی مشہور ملکہ سبا کا ممکنہ گھر تھی۔ سبائی لوگ ماہر انجینئرز تھے اور ان کا سب سے بڑا ورثہ مارب کا عظیم الشان ڈیم تھا۔ یہ قدیم دنیا کی انجینئرنگ کا ایک شاہکار تھا جو 1000 سال سے زیادہ عرصے تک قائم رہا۔ موسمی بارشوں کا پانی جمع کرتا اور ایک وسیع نخلستان کو سیراب کرتا تھا۔ یہ سلطنت کی زندگی کی رگ تھا جو بنجر وادیوں کو سرسبز زرعی علاقوں میں بدل دیتا تھا۔ 6ویں صدی عیسوی میں ڈیم کا ٹوٹنا اتنا تباہ کن تھا کہ یہ ایک عظیم تہذیب کے زوال کی کہانی بن کر ایک افسانہ بن گیا۔ سبائیوں کے بعد ہمیری سلطنت آئی جس نے بالآخر خطے کو متحد کیا اور جزیرہ نما عرب کے بیشتر حصے پر قابو پا لیا۔ یہ غیر معمولی تعمیراتی جدت کا دور تھا جس نے پہاڑوں میں کھدے ہوئے مضبوط کثیر المنزلہ شہروں کا ورثہ چھوڑا جن کا فنی انداز اتنا منفرد ہے کہ آج بھی ایک عجوبہ ہے۔ 7ویں صدی میں اسلام کی آمد ہوئی۔ یمنیوں نے جوش و خروش سے نئے مذہب کو اپنایا اور ابتدائی اسلامی فتوحات میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ یمنی فوجیوں نے شمالی افریقہ اور مسلم اسپین تک حملوں کی قیادت کی اور ہزاروں میل دور کے علاقوں پر اپنی ثقافتی اور جینیاتی شناخت کی چھاپ چھوڑی۔ کئی صدیوں تک یمن اسلامی تعلیم کا ایک مرکز رہا جہاں مذہبی عقیدت اور قبائلی روایات کا انوکھا امتزاج تھا، جس نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جو کسی دوسرے سے مختلف تھا۔ یعنی یمنی کردار کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے جغرافیہ کو سمجھنا ہوگا۔ یہ ڈرامائی اور اکثر سخت تضادات کا ملک ہے۔ اس کے مغربی ساحل کے ساتھ تہامہ کا میدان بحرہ احمر کے ساتھ پھیلا ہوا ایک گرم بنجر علاقہ ہے۔ یہ ماہی گیروں اور کسانوں کی سرزمین ہے جنہوں نے اس کی سخت گرمی کے مطابق خود کو ڈھال لیا ہے، لیکن اندرون ملک
चंद घंटों की ड्राइव के बाद मंजरनामा एक दिलकश तब्दीली से गुजरता है। जमीन ड्रामाई अंदाज में मरकजी पहाड़ी इलाकों में बुलंद होती है, जो नोकीली चोटियों और ऊंचे मैदानों का एक खिता है। यहाँ कदीम पत्थर के मकानात पहाड़ों से चिमटे हुए हैं, और किसानों ने कई सदियों से अपनी नाकाबिले यकीन सब्र और इस्तकामत का सबूत देते हुए खड़ी ढलवानों में सीढ़ीदार खेत तराश रखे हैं। ये यमनी अवाम का दिल है, एक पहाड़ी किला जिसने नस्लों तक अपने बाशिंदों को बैरूनी असर रसूख से महफूज रखा है। और फिर बहरा अरब में एक जेवर है, सक्तरी जजीरा, एक ऐसी जगह जो इतनी मुनफरिद है कि इसे अक्सर बहरुल हिंद का गाला या गोस या जमीन पर सबसे अजनबी नजर आने वाली जगह कहा जाता है। इसका माहौलियाती निजाम एक हयातियाती खजाना है, जहां सैकड़ों किस्म के पौधे और जानवर पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते, जिनमें मशहूर छतरी नुमा ड्रैगन बर्ड का दरख्त भी शामिल है। ये नाहमवार मतनू जोग्राफिया एक नेमत और एक लानत दोनों रहा है। इसने यमन की कदीम सकाफत को अलग थलग रहने दिया, लेकिन इसने कौमी इत्तेहाद और मरकजी हुकूमत को एक मुस्तकिल तकरीबन नामुमकिन चैलेंज भी बना दिया है। यमनी मुआशरा कबायली शनाख्त और खानदानी वफादारी की बुनियाद पर इस्तवार है। कई सदियों से कबीला सलामती और समाजी ढांचे का बुनियादी जरिया रहा है, जो अक्सर रियासत से ज्यादा ताकत रखता है। ये निज़ाम अगरचा कभी कभी तनाज़ात का जरिया भी बनता है, इसने एक गहरा और लचकदार मुआशरा भी तश्कील दिया है, जहां खानदान और कबीले का रिश्ता सबसे अहम है। यमन की सकाफत रवायात में गहरी पावस्त है। इसकी एक खास बात इसकी भरपूर जबानी रवायत, खास तौर पर शायरी है। जामल, जो फौरी शायरी की एक शक्ल है, हर चीज के लिए इस्तेमाल होती है। कबीलों के दरमियान तनाज़ात को हल करने से लेकर खुशी या गम के इजहार तक। एक ऐसे मुल्क में जहां तारीखी तौर पर शरह ख्वानदगी कम थी, बोले जाने वाले अल्फाज बहुत ज्यादा ताकत और अहमियत रखते हैं, और ताकतवर अशार कहने की सलाहियत को बहुत एहतराम की निगाह से देखा जाता है। यमनी पकवान इसकी मुनफरिद जगह और तारीख की अक्कासी है। कौमी डिश सल्ता है, एक भरपूर भूरा गोश्त का शोरबा जो अक्सर मट्टी के बर्तन में गरम गरम पेश किया जाता है और रवायती यमनी फ्लेट ब्रेड के साथ खाया जाता है। यमनी समाजी जिंदगी का एक और हर जगह नजर आने वाला हिस्सा कात चबाने का रवाज है। ये हल्का मुहर्रिक पत्ता रोजाना बहुत से मर्द और कुछ हद तक औरतों की तरफ से भी इस्तेमाल किया जाता है। दोपहर का कात सेशन एक मरकजी समाजी तकरीब है, जहां लोग पत्ते चबाने, आराम करने और कम्युनिटी के मामलात, सियासत और खानदानी मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए जमा होते हैं। यमन के आबादी के अदादोशुमार एक बड़ी नौजवान और बुनियादी तौर पर मुसलमान आबादी की कहानी बयान करते हैं। 36 मिलियन से ज्यादा की तखमीनी आबादी के साथ यमन दुनिया में सबसे ज्यादा शरह नमू वाले ममालिक में से एक है। दरमियानी उम्र बहुत कम है, जो एक नौजवान आबादी की अक्कासी करती है, जो बदकिस्मती से जारी तनाज़ा का बोझ उठा रही है। आबादी तकरीबन मुकम्मल तौर पर अरब नस्ल की है, लेकिन यमन मजहबी तौर पर यकसा नहीं है। ये एक गहरा इस्लामी मुल्क है, लेकिन ये दो अहम शाखों में मुनकसम है। तकरीबन 65% सुन्नी मुसलमान हैं, जो बुनियादी तौर पर शाफी मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखते हैं, और 35% शिया मुसलमान हैं, जो ज़्यादातर ज़ैदी मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखते हैं। ये मजहबी और फ़िरका वाराना तक़सीम अगरचे तारीखी तौर पर पुरअमन रही है, बैरूनी ताकतों ने इसका फ़ायदा उठाया है, और ये मौजूदा खाना जंगी में एक मरकज़ी गलती बन गई है। यमन की जदीद तारीख इसके इत्तेहाद के ड्रामाई और अक्सर पुरतशद्दद रास्ते से बयान की जाती है। कई नस्लों तक मुल्क मुनकसम रहा। शमाल एक आजाद सल्तनत थी, जिस पर जैदी अमामों की हुकूमत थी। बाद में ये यमन अरब जमहूरिया बन गया। जनूब अदन की स्ट्रेटेजिक बंदरगाह पर मरकूज था, एक बरतानवी जेर तहफ़्फ़ुज़ इलाका था, जो आज़ादी के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन बन गया, जो एक सवेत हमायत याफ्ता सोशलिस्ट रियासत थी। 1990 में सर्द जंग के खात्मे पर
دونوں یمن ایک قوم میں متحد ہو گئے۔ یہ بے پناہ قومی فخر اور امید کا لمحہ تھا۔ علی عبداللہ صالح جو 1978 سے شمالی یمن کے صدر تھے، نئے متحدہ ملک کے پہلے صدر بنے۔ لیکن یہ اتحاد ایک نازک تھا۔ ملک کے دونوں حصوں میں بالکل مختلف سیاسی اور اقتصادی نظام تھے، اور نئی حکومت بدعنوانی اور گہرے تناؤ کا شکار تھی۔ 1994 میں ایک مختصر لیکن خونی خانہ جنگی نے شمال کے غلبے کو مضبوط کیا اور جنوب کے دکھوں کو دور کرنے میں ناکام رہی۔ کئی دہائیوں تک سالہ کا دور ایک آمرانہ دور تھا، جو حریف قبائل کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر کے اقتدار کو برقرار رکھتا تھا۔ ایک نازک توازن کا عمل جو بالآخر ایک مستحکم جامعہ ریاست بنانے میں ناکام رہا۔ 2011 کی عرب بہار نے صالحہ کے 33 سالہ دور حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ بڑے پیمانے پر مظاہروں اور سیاسی دباؤ نے انہیں استعفیٰ دینے پر مجبور کیا، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ منتقلی کا منصوبہ بنایا گیا۔ 2012 میں نئے صدر عبدالربا منصور بادی کو پرامن منتقلی کی نگرانی کے لیے منتخب کیا گیا، لیکن منتقلی کو مسلسل جنوبی علیحدگی پسندوں کے مطالبات، القاعدہ کے عروج اور حوثی کے نام سے جانے والے ایک شمالی زیدی شیعہ گروپ کی بڑھتی ہوئی سیاسی طاقت سمیت چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سیاسی منتقلی کی ناکامی کا اختتام 2014 میں ہوا، جب سابق صدر صالح سے وفادار قوتوں کے ساتھ مل کر حوثیوں نے دارالحکومت صنعاء پر قبضہ کر لیا۔ صدر بارڈی کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کو جلا وطنی پر مجبور کیا گیا اور ملک ایک تباہ کن مکمل خانہ جنگی میں پھنس گیا۔ 2015 میں ایک سعودی قیادت والی فوجی اتحاد نے امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کی حمایت سے بادی حکومت کو بحال کرنے کے لیے مداخلت کی۔ تنازعہ تیزی سے ایک وحشیانہ پراکسی وار بن گیا، جس میں علاقائی طاقتیں شامل ہوئیں اور ایک مقامی تنازعہ ایک بڑے بین الاقوامی تباہی میں بدل گیا۔ اس کے نتائج تباہ کن رہے۔ اس تنازعہ نے یمن کے بنیادی ڈھانچے، اس کی معیشت اور اس کے سماجی تانے بانے کو تباہ کر دیا۔ ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ اس جنگ نے ایک بڑے انسانی بحران کو جنم دیا ہے، جسے اقوام متحدہ اکثر دنیا کا بدترین بحران قرار دیتی ہے۔ اعداد و شمار خوفناک ہے۔ لاکھوں لوگ قحط کا سامنا کر رہے ہیں اور بھوک سے مرنے کے دہانے پر ہیں۔ صحت اور صفائی کے نظام کی تباہی نے ہیضہ جیسی قابل علاج بیماریوں کے مہلک پھیلاؤ کو جنم دیا ہے۔ یہ ایک ایسے پیمانے پر ایک سانحہ ہے جسے سمجھنا مشکل ہے، ایک بھولی ہوئی جنگ جس نے ہزاروں جانیں لے لی ہیں اور لاکھوں کو امید کے بغیر چھوڑ دیا ہے۔ جنگ نے یمن کی پہلے سے ہی کمزور معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ تنازع سے پہلے یمن کی معیشت زراعت، تیل اور گیس کی برآمدات اور بین الاقوامی امداد کے ایک امتزاج پر مبنی تھی۔ تیل ملک کی آمدنی اور برآمدات کا ایک بڑا حصہ تھا، تاہم برسوں کی سیاسی عدم استحکام اور بدعنوانی نے پہلے ہی اقتصادی بنیادوں کو کمزور کر دیا تھا۔ خانہ جنگی نے معیشت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ناکہ بندیوں اور لڑائی نے سامان کی ترسیل کو معذور کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں خوراک، ادویات اور ایندھن کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ قومی کرنسی تباہ ہو چکی ہے اور حکومت کی تنخواہیں ادا کرنے کی صلاحیت تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ عدن کی کبھی ہلچل مچانے والی بندرگاہ اور دیگر اہم بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا یا تباہ کر دیا گیا ہے۔ تنازع نے نہ صرف اقتصادی سرگرمیوں کو روک دیا ہے، بلکہ آبادی کی ایک بڑی اکثریت کے لیے روزی کمانا ناممکن بنا دیا ہے۔ یمن کی کہانی ایک دل دہلا دینے والی کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جو کبھی خوشحال سرزمین کی تھی، جو تنازع اور تقسیم کی وجہ سے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ لیکن کہانی ختم نہیں ہوئی۔ ان کھنڈرات اور دکھوں کے درمیان یمنی عوام ایک گہری اور قدیم لچک کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ان کی تاریخ پر مشکلات کے خلاف زندہ رہنے کی ایک طویل تاریخ ہے، مارب کے ڈیم کے ٹوٹنے سے لے کر غیر ملکی سلطنتوں کی تباہ کاریوں تک۔ عربیہ فلیکس کی روح آج بھی اس کی روایات،
شاعری اور اس کے لوگوں کی ناقابل شکست روح میں زندہ ہے۔ جب دنیا ایک دیر پا امن کی امید کے ساتھ دیکھ رہی ہے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یمن صرف ایک بحران سے زیادہ ہے۔ یہ ایک وسیع تاریخ کی سرزمین ہے، ایک گہری خوبصورتی کی ثقافت ہے، اور ایک ایسے لوگ ہیں جو نہ صرف زندہ رہنے کے لیے بلکہ اپنی خوشحال عرب کو دوبارہ تعمیر کرنے کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔